قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رمضان کے روزے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے تیسرا بنیادی رکن ہے، جس کا بنیادی مقصد انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے فرضی روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ روزہ بہت عظیم عمل ہے۔ ایک حدیث قدسی میں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا صلہ خود دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنی خواہشات نفسانی، اپنے کھانے اور اپنے پینے کو ترک کرتا ہے، اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی وہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، میں تو روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھنے کی وجہ سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ حصول اجر و ثواب کے لیے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے مکمل ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے بھی پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں سے ان کے سوا کوئی اور اندر نہیں جانے پائے گا۔ جب یہ لوگ ان کے آخری روزے دار تک اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی بھی اندر نہ جا سکے گا۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رحمت الہی کی وسعت کی زبردست دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں رحمت الہی عروج پر ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن مرہ الجہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں اور رات کو قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، تیرا تو شمار صدیقوں اور شہداء میں ہوگا۔ فرض روزوں کے علاوہ ایام بیض، سوموار اور جمعرات کے نفلی روزے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے سوار والے دن کے روزے رکھنے سے متعلق سوال کیا گیا
تو فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی سوار والے دن میرے اوپر وحی کا آغاز ہوا۔ امیر المومنین و مومنات سیدنا عائشہ بنت ابی بکر صدیق بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم خاص کر ارادہ کر کے سوار کے دن کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دربار الہی میں بندوں کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں دنیا پر روزے کی حالت میں ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل محمد رسول اللہ نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی کہ میں ان تینوں اعمال کو تا زندگی ترک نہ کروں، حتیٰ کہ اسی حال میں فوت ہو جاؤں۔ ہر مہینے 3 دنوں کے روزے رکھا کروں، بلا ناغہ بوقت 4 2 رکعت نماز پڑھا کروں اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ یوم عاشوراء اور یوم عرفہ کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ جناب ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے سوال پر نبی کریم نے فرمایا، ہر مہینے 3 روزے اور رمضان کے روزے، رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک یہ زمانہ بھر کے روزے شمار ہوں گے، اور یوم عرفہ کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور ایک آئندہ سال کا، اور عاشوراء کے روزے سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزرے سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔